اسلام آباد میں آپ سے مخاطب ہوں. ڈیولپنگ سٹوریز ہیں. ایک تو گلگت بلتستان سے جو 4 اراکین ہیں آزاد, انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی جو علیم خان صاحب کی ہے اس میں شرکت اختیار کر لیا. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ استحکام پاکستان اب عدم استحکام کا باعث بنے گی, لیکن بہرحال پاکستان ہے, اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. تو یہ کیا اس کے اثرات ہوں گے, اس پر ہم بات کرتے ہیں. اڈیالہ جیل کے باہر آج اچھا مجمع اکٹھا ہوا, اور ابھی تک جو خبریں آ رہی ہیں 10,000 تو نہیں, لیکن بہرحال بتایا جا رہا ہے کہ یہ تعداد جو ہے 1,000 یا 1,500 سے زیادہ ہی ہے. وہاں پر ٹولیوں کی صورت میں لوگ آئے ہیں اور احتجاج ہوا, لیکن ملاقات نہیں ہوئی. حالانکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید ایک بہن کی ملاقات ہو جائے گی, لیکن ملاقات نہیں ہوئی. خوب نعرے بازی, اور جس وقت میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں وہاں پر احتجاج جاری ہے اڈیالہ جیل کے باہر. آزاد کشمیر سے جو خبریں آئی ہیں اس میں یہ میں آپ کو ویژولز بھی ابھی بھی دکھاتا ہوں, آگے بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ وہاں پر جو احتجاج ہے وہ جاری ہے. کوئی اس میں کمی نہیں آئی, زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں آ رہے ہیں. اور میں پہلے بھی یہ بات بتا رہا ہوں کہ اب جو وہاں پر سچویشن ہے وہ بہت ہی پریشان کن ہے, کیونکہ لوگ جس طرح کھل کر اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں. پاکستان کے طاقتور حلقوں کو سوچنا چاہیے کہ یہاں پہ معاملہ طاقت کا نہیں ہے, سوجھ بوجھ کا ہے. اور یہ جو بڑھ کر تقریریں کر رہے ہیں کہ جی بالکل مہاجرین کی نشستیں جو ہیں وہ پاکستان کی انا کا مسئلہ ہے, ہٹ جائیں اس بات سے. جب کشمیری نہیں چاہتے تو آپ یہ کیوں ان پر ٹھونستے ہیں پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے, اپنی مرضی کی حکومت کے لیے. کشمیر میں جو بھی حکومت بنے گی پاکستان کے ساتھ وہ لائل ہوگی. ہاں ہو سکتا ہے چند طاقتور لوگ جو وہاں پر کرنا چاہ رہے ہیں وہ شاید نہ کر سکیں, لیکن کشمیری ان کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے. اور یہ اس وقت جو وہاں پر کیا جا رہا ہے خواتین کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, اور وہ لوگ جو احتجاج کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ مہاجرین کی نشستیں ختم کی جائیں تاکہ جو باہر سے اثر انداز ہونے کی کوشش کی جاتی ہے الیکشن میں وہ بند ہو سکے. وہ جو مطالبات ہیں اس پر پورا کشمیر, اوورسیز کشمیری ڈائسپورا اور بہت سارے پاکستانی اس پر متفق ہیں. یہ پاکستان جو اس کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے طاقت کے ذریعے, وہ یہ سوچے کہ وہ کیا کر رہا ہے. خیر جناب, اب جو سب سے بڑی سٹوری جو ہے, جو مستقبل کا منظرنامہ جو بنا رہی ہے, وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. قومی اسمبلی میں پوری آپ کو یہ واقعہ آپ کو سناتا ہوں. قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس, ممبران کو بہت زیادہ نہیں تھے, تقاریر ہو رہی ہیں جیسے ہوتی ہیں, تو اچانک انٹری ہوتی ہے. تمام گردنیں پیچھے مڑتی ہیں, دیکھتی ہیں کہ یہ کون آیا. انٹری کس کی ہے؟ وزیر داخلہ جناب محسن نقوی. وہ اندر آتے ہیں اور یوں ہی وہ نشستوں کے بیچ میں چلتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں تو نون لیگ کے ممبرز اور پیپلز پارٹی کے ممبرز احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ وہ مناظر ہیں جو کبھی میاں نواز شریف آتے تھے یا شہباز شریف آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں, اور ہر آدمی جناب محسن نقوی کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے بےتاب ہے. اور لائن بنا کے وزیر سردار یوسف صاحب, حنیف عباسی صاحب, پھر اس کے علاوہ ملک ابراہیم, نام لیں آپ, جو بھی نون لیگ کے اراکین وہاں پر موجود تھے, قطار بنا کے محسن نقوی صاحب کے ساتھ ملاقات اور سلام. اور میں نے دیکھا بعض جو ممبران ہیں انہوں نے چٹیں لکھی ہوئی تھیں, ایسا لگ رہا تھا کہ وزیر داخلہ نہیں وزیر اعظم صاحب اندر آ گئے. انتہائی یہ جو لمحات ہیں اس میں آپ کو آئی وش کہ ہمیں پریس گیلری سے اجازت ہوتی کوئی فوٹیج بنانے کی تو میں آپ کی نظر کرتا اور آپ دیکھتے کہ یہ جو گلہائے عقیدت محسن نقوی صاحب پہ نچھاور کر رہے ہیں نون لیگ والے اور پیپلز پارٹی والے, یہ چیخ کر بول رہے تھے کہ آنے والا وقت کس کا ہے, آنے والا وقت کس کا ہے. اور اس سے پہلے میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا کہ یہ بڑی ایک بحث ہو رہی ہے کہ یہ کریڈٹ کس کا ہے. آف کورس کریڈٹ تو دیا محسن نقوی صاحب نے, لکھا کہ یو ڈیڈ اٹ اگین. اچھا, پھر اس کے بعد ایک بات کریڈٹ دینا پڑے گا پی ٹی آئی والوں کو, جو کچھ بھی ہے, جتنی بڑی لمبی قطار لگی ہوئی تھی محسن نقوی صاحب کے ارد گرد, وہ اپنی نشستوں سے نہیں کھڑے ہوئے. محسن نقوی صاحب ان سب جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو ممبران تھے ان سے ملنے کے بعد خود چل کر گئے اور وہاں پر انہوں نے ملاقات کی گوہر صاحب سے. یہ تصویر جو ہم نے لگائی ہے یہ آپ کو بتا رہی ہے کہ ان کی نشستوں پر جا کر محسن نقوی نے ان سے مصافحہ کیا. اسد کیسر ساتھ بیٹھے تھے گوہر صاحب کے, وہ کھڑے ہو گئے اور وہ بھی انتظار میں تھے کہ بیرسٹر گوہر کے ساتھ گفتگو ختم ہو تو میں ان سے ملوں. سرگوشی بیرسٹر گوہر نے کوئی 1-1.25 منٹ کی سرگوشی کی ان کے کان میں, محسن نقوی صاحب سر ہلاتے رہے. پھر انہوں نے مصافحہ کیا, اسد کیسر کے ساتھ بھی تھوڑی بات کی. شاہد خٹک جو پارلیمانی لیڈر ہیں وہ تھوڑی دور کھڑے تھے, بالکل بے نیاز, دیکھا نہیں انہوں نے محسن نقوی کی طرف. اور پھر اس کے بعد محسن نقوی اپنی نشست پر واپس آ گئے, تھوڑی دیر رہے اور پھر چلے گئے. لیکن جو مناظر ہم نے دیکھے, میں فیصل واوڈا کی گفتگو آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں, سہیل وڑائچ کے کالم آ چکے ہیں, اور یہ جو ساری صورتحال ہے یہ ایک تبدیلی کا اشارہ دے رہی ہے. اچھا, ایک اور بات آپ کے گوش گزار کر دوں کہ جنیوا میں, کیونکہ
19 تاریخ کو جمعے والے دن سائن ہونے ہیں اور ایران امریکہ ڈیل پر. اور جو شہباز شریف صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان اس کو ہوسٹ کرے گا. تو پاکستان سے بہت زیادہ تعداد میں صحافیوں کو بھی ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے جنیوا میں. بڑے عرصے کے بعد قسمتیں کھلی ہیں, فری ٹکٹ اور جہاز, اور پھر سوئٹزرلینڈ جنیوا. اینکروں کی لسٹیں بن رہی ہیں, ہر اینکر اپنا نام ڈلوانے کے لیے, ہر رپورٹر اپنا نام ڈلوانے کے لیے کہ چلو چلو سانو بھی لے چلو. اور وہ ہے نا کہ کنے کنے جانا ہے بلو دے کار, تو وہ بالکل سارے جو ہے نا جانے کے لیے تیار ہیں. شہباز شریف صاحب اس کو اپنی ایک بہت بڑی فتح کے طور پر پیش کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن حقیقت میں ان کا کوئی رول نہیں ہے. اصل رول جو ہے وہ سب کو پتہ ہے کس کا ہے, تو اور دنیا بھی اس کو اکنالج کرتی ہے. لیکن ویسے جے ڈی وینس نے اپنی تقریر میں, جو میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی آپ کو بتایا, کہہ دیا ہے کہ اب ہم براہ راست ایران کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں, ہمیں کسی وچولے کی اب ضرورت نہیں ہے. تو اب دیکھیں کیا بنتا ہے. اچھا جی, اب ذکر کرتے ہیں ذرا اڈیالہ جیل کا. وہاں پر بڑی تعداد میں لوگ اور نعرے بازی, لیکن جو یہ خبریں آ رہی تھی کہ ایک ہمشیرہ کو اجازت مل جائے گی ملاقات کی اور پھر اس کے بعد ملاقاتوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا, ایسا کچھ نہیں ہوا. میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جب بھی کبھی کوئی ایک آواز اٹھتی ہے عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے, یا جو اس وقت ایشوز ہیں جن سے غریب آدمی پریشان ہے اس کے حوالے سے, تو ہمیشہ یہ شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے. ملاقات ہو گئی اور بس تاثر یہ آتا ہے کہ اب معاملات بہتر ہو گئے ہیں, بڑی شخصیت نے ملاقات کر لی ہے, اور اب عمران خان صاحب کی رہائی کا معاملہ, عدالتوں میں ان کی پیشیوں کا معاملہ, ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا جائے گا, اور ان سے جو بہنوں کی ملاقات شروع ہو جائے گی. یہ سب ٹرک کی بتی ہے جس کے پیچھے پارٹی کو لگا دیا جاتا ہے, حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا, اور آج یہ ثابت ہو گیا. اب 10,000 بندے تو نہیں آئے, اور لیکن جو بندے آئے ان کی خاصی بڑی تعداد تھی ماضی کی نسبت, اور ابھی بھی جو لوگ ہیں وہ وہاں پر آ رہے ہیں, کیونکہ شام تک یہ وہاں پر اجتماع ہوگا, نعرے بازی ہوگی. سہیل افریدی صاحب نہیں آئے, بہت سارے کے پی کے وزراء بھی نہیں آ سکے. تو اب اندازہ اس لیے ہو گیا تھا کہ ملاقات نہیں ہوگی کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو سہیل افریدی صاحب نے اور مزمل اسلم صاحب نے ملنے کے لیے درخواست دی ہوئی تھی, اس پر جو اعتراضات تھے عدالت نے وہ اعتراضات نہیں ہٹائے, اگلی تاریخ دے دی اور کہا کہ اگر اعتراضات ہٹا دیے جائے تو ہم آج ہی سن لیں گے. تو وہ جو رویہ تھا اس سے لگ رہا تھا کہ یہ کوئی بات نہیں سنی جا رہی. ایک بات یاد رکھیں, جب تک پی ٹی آئی, یہ جو انڈیسائسو لوگ ہیں, ان سے جان نہیں چھوٹتی اور عوام خود یہ فیصلہ نہیں کرتے کہ کس طرح عمران خان کو لے کے آنا ہے, جیسے کشمیریوں نے اپنے لیڈرز کے بغیر ایک عوامی ایکشن کمیٹی بنائی اور باہر نکلے اور اس وقت کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہا, اسی طرح پی ٹی آئی کو بھی کوئی ڈیسیژن لینا پڑے گا. ادروائز یہ جو لوگ ہیں, یہ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی پوزیشن میں کبھی بھی آئیں گے کہ یہ عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی ایسا قدم اٹھائیں جو انڈیپینڈنٹ ہو. کیونکہ ویسے تو حدیث شریف ہے نا کہ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا جہاد ہے, تو یا شاید یہ قرآن میں ہے یا حدیث ہے, لیکن ان دونوں میں سے ایک ہے. تو اب بہت سارے لوگ اس کو تبدیل کرتے ہیں حالات کے پیش نظر, یعنی تبدیلی نہیں کر سکتے کسی چیز میں بھی, وہ تو گناہ ہے, لیکن وہ جس طرح سارکیسٹکلی کہنا ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں جی کہ جابر حکمران سے پوچھ کر اگر آپ کلمہ حق کہیں گے. تو اب یہ صورتحال بن گئی ہے. یہ رات کو کہیں ہوتے ہیں, دن کو کہیں ہوتے ہیں, معافی چاہتا ہوں یہ بات کرتے ہوئے, لیکن حقیقت یہی ہے. دوسری جو بڑی ڈیولپمنٹ میں نے آپ کو پہلے بتائی, یہ تصویر دیکھیں, علیم خان, 4 جو اراکین اسمبلی ہیں وہاں پر ابھی آزاد جو الیکٹ ہوئے تھے, انہوں نے استحکام پاکستان میں پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے. یہ لوگ کون ہیں؟ جی بی 23 سے انور علی, جی بی 24 سے اسد شفیق, اور جی بی 15 سے محمد دل پذیر, اور جی بی 3 سے امان علی. اور اب یہ 4 اراکین کے شامل ہونے کے بعد گلگت بلتستان میں علیم خان صاحب کی جو پارٹی ہے وہ اب ٹیکنوکریٹ سیٹ بھی کوالیفائی کر گئی ہے لینے کے لیے, اور اسپیشل سیٹ بھی. تو 6-7 اگر ان کے اراکین ہو گئے تو وہ تو ایک بڑی پوزیشن میں آ جائیں گے. پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں سے کوئی ڈیفیکٹرز بھی آ سکتے ہیں. جن لوگوں نے یہ 6 آدمیوں کو استحکام پاکستان پارٹی میں شامل کرایا وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں, کہیں پہ بھی کچھ ہو سکتا ہے. تو یہ ایک بڑی عجیب سی صورتحال بن گئی ہے. لیکن جو چلاس میں وہاں پر احتجاج شروع ہو گیا, سڑکیں بند پھر کر دی گئی ہے, اس سے پہلے شارع کرم بند رہی ہے. تو دھاندلی کے خلاف یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب احتجاج ذرا ووکل ہو رہا ہے. آزاد کشمیر میں آپ دیکھ لیں کتنا دباؤ ہے, لیکن لوگ نکل رہے ہیں, خواتین, مرد, عورتیں, بچے نکل رہی ہیں. اسی طرح گلگت بلتستان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو جو ایک ڈسسیٹسفیکشن ہے, جو ایک حکومت سے لوگوں کا جو عدم اعتماد ہے, وہ اپنی جگہ پر چل رہا ہے, اور بڑا ایک اس کا ہمیں ریئیکشن نظر آ رہا ہے. پھر وہ جو سب کچھ کہا جا رہا ہے کہ جولائی میں یہ اپنے بوجھ کے نیچے آ جائے گی حکومت, کیونکہ معیشت جو ہے وہ آگے اس کا جو جمود ہے وہ ٹوٹ نہیں رہا, نئی جابز نہیں آ رہی, نئی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی, اور 4 سال سے یہ حکومت ہے اور سوائے نعروں کے کچھ بھی نہیں ہے. اور جو میڈیا ہے وہ انتہائی ڈسگرنٹل ہو گیا.
تو یہ جو صورتحال ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ ہم تبدیلی کی طرف گامزن ہیں، جس کا اشارہ آج ہمیں اسمبلی میں نظر آیا محسن نقوی کے استقبال کی صورت میں، اور فیصل وابڈا جو گفتگو کر رہے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اس حکومت سے تنگ ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کی انٹری ہو گئی ہے، انہوں نے بجٹ کا جو اجلاس ہے اس کی صدارت کی ہے، اور جس سے جو ان کی صحت کے حوالے سے جو چیزیں تھیں وہ سب کیا سرائیاں اب ختم ہو گئی ہیں۔ لیکن فیصل وابڈا کی جو گفتگو ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ایک چیف منسٹر کی خاتون جو ہیں ان کے نیچے وہ اربوں روپے بنا رہی ہیں، یہ بڑی الارمنگ ہے، اور ہر بندہ یہ ڈگ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے